اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پارہ نمبر 19 کی سورہ فرقان کے ایک نقطے پر۔ اس سورت کا نمبر 25 ہے اور آیت کا نمبر ہے 52۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چلایا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا پانی کھاری کڑوا، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ مضبوط اوڑ بنا دی۔ اب میں اس آیت کے مفہوم پر بات کروں گا۔ اس آیت میں دو دریاؤں کو ملا کر چلانا عربی میں مراج البحرین کہا گیا، اور سائنس میں سٹوری سائنس، مثلا ریور سی میں ملتے ہیں۔ پھر لفظ آیا میٹھا پیاس بجھانے والا فراتن، اور سائنس میں فریش واٹر جو زندگی دیتا ہے۔ پھر آیا دوسرا پانی کا کڑوا اور کھاری ہونا، عربی میں اجاجن، اور سائنس میں سالٹی واٹر جو زندگی نہیں دیتا۔ پھر دونوں کے درمیان مضبوط اوڑ بنا دی، پردہ رکاوٹ، اور عربی میں برزخ کہا گیا، اور سائنس میں مکسنگ زون۔ 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دیا دو دریا آپس میں ملتے ہیں مگر الگ رہتے ہیں۔ پھر 19ویں صدی میں اوشن گرافی شروع ہوئی، کچھ سمجھ آیا۔ پھر 20ویں صدی میں سٹوری سائنس، سالٹی باؤنڈری سمجھ میں آیا۔ پھر 21ویں صدی میں مکسنگ زون سمجھ میں آیا، یعنی برزخ پردہ کہ 100 km تک پانی کا الگ رہنا اور کلر کا ظاہر ہونا۔ آج یہ سمندر اسپین اور مراکو کے درمیان میڈیٹرینین سی اور اٹلانٹک اوشن پائے جاتے ہیں جن کا کلر بلو اور گرین ہے۔ پھر یہ الاسکا میں پائے جاتے ہیں، USA اور کینیڈا جن کا نام پیسیفک اوشن اور گلیشیئر مالٹ کہا گیا انہیں۔ پھر یہ ساؤتھ افریقہ میں پائے جاتے ہیں جنہیں اٹلانٹک اوشن پلس انڈین اوشن کہا گیا۔ پھر برازیل میں ایمیزون ریور اور اٹلانٹک اوشن پائے جاتے ہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے فرمایا، آج جبرالٹر، الاسکا، ساؤتھ افریقہ، برازیل، ہر جگہ سائنس تصدیق کرتی ہے دو پانی ملتے ہیں مگر الگ رہتے ہیں۔ یہ برزخ ہے، اللہ کی قدرت کا ثبوت، مثلا پردہ، ایک مضبوط اوڑ۔ اسی طرح دلوں کے درمیان بھی پردے حائل ہو جاتے ہیں، فقط دریاؤں کے درمیان نہیں۔ بعض اوقات ایک ہی گھر میں رہنے والے 2-3 بھائیوں کے درمیان نفرت کا پردہ آ جاتا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان غرور کا پردہ آ جاتا ہے، اولاد اور والدین کے درمیان نافرمانی اور نفرت کا پردہ آ جاتا ہے۔ ان پردوں کو صرف اللہ کی طرف رجوع اور عاجزی ہی ختم کر سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اور حضرت اقبال نے کچھ یوں فرمایا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہم اگر گرم لقمہ کھاتے ہیں تو ہماری زبان فیل کرتی ہے کہ یہ گرم تھا۔ اگر خراب دودھ پی لیں تو منہ بتا دیتا ہے کہ اس کا ذائقہ خراب تھا، یہ خراب تھا دودھ۔ اسی طرح جب ہم حرام کرتے ہیں یا حرام کماتے ہیں تو ہمارا جسم اور ہماری روح کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ میرے عزیزو، جب بھی سمندر دیکھو تو صرف لہریں نہ دیکھنا، یہ سوچنا کہ ہمارا ایک رب ہے جس نے کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان بھی ایسی حد قائم کی جسے وہ توڑنے نہیں دیتا۔ اور پھر اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا کہ سارا دن میری زبان، میری نگاہ، میرے رزق کمانے کا انداز، میرے تعلقات، میرا دل اللہ کی حدود میں ہے کیا؟ رب تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت کی نشانیوں سے سبق لینے، اپنے حدود کی حفاظت کرنے اور اپنے دلوں کے پردے، خاص طور پر اپنے دلوں کے پردے ہٹانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اور دلوں سے کچھ یاد آیا، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلانیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جیڑے وچے ونج مہانے ہو، تے 14 طبق دلے دی اندر تمبو ونگو تانے ہو، جو دل دا محرم ہووے باہو سو اوہی رب پچھانے ہو۔ ملتے ہیں اگلے نقطے کے ساتھ، فی امان اللہ۔